نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے، اور اس کے بعد کی آیات میں فرمایا کہ یہ دنیا اللہ نے ایسی جگہ بنائی ہے کہ جس کے اندر دونوں چیزیں رکھی ہیں، راحت بھی رکھی ہے، تکلیف بھی رکھی ہے، خوشی بھی رکھی ہے، غم بھی رکھا ہے۔ دنیا کے اندر آنے والا انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری پوری زندگی راحت سکون میں گزری، مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ اور کوئی بندہ اگر تلاش کرنا چاہے کہ میں دنیا کے اندر زندگی گزاروں تو مجھے ہر قسم کی آسائش، مجھے ہر قسم کی راحت اور مجھے ہر قسم کا سکون مل جائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ اللہ نے 3 جہان بنائے۔ ایک جہان بنایا جس کے اندر اللہ نے یہی چیزیں رکھی ہیں جو میں نے گنی ہیں، راحت ہے، سکون ہے، خوشی ہے، یہ ہے جنت۔ ایک جہان ایسا بنایا جس کے اندر اللہ نے تکلیف رکھی، مصیبت رکھی، راحت نام کی کوئی چیز نہیں، وہ ہے جہنم۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جنت کے اندر تکلیف نہیں، جہنم کے اندر راحت نہیں، اور ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیا دنیا کے اندر۔ تو یہاں کوئی اگر انسان چاہے کہ میری زندگی سکون والی ہو، عافیت والی ہو، بالکل اس کے اندر غم نہ ہو، اس کے اندر دکھ نہ ہو، اس کے اندر تکلیف نہ ہو، اس کے اندر بیماری نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہے ہی نہیں جگہ، یہ جگہ ہی نہیں ہے۔ یہاں دونوں چیزیں ملیں گی، دونوں چیزیں ملیں گی، کچھ زندگی راحت میں، کچھ زندگی سکون میں، کچھ زندگی تکلیف میں۔ اب کرنا کیا ہے؟ مومن کے لیے یہ ہے، ایمان والے کے لیے یہ ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کی تربیت کر دی گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ آپ نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے کہ ان دونوں حالتوں کے اندر اس کو اجر ملتا ہے۔ دونوں حالتوں کے اندر، دونوں حالتیں اس کے لیے بہتر ہیں۔ فرمایا جب حالات اس کے موافق ہوتے ہیں، جب اسے راحت پہنچتی ہے، سکون کی زندگی ہوتی ہے، یہ شکر کرتا ہے، اللہ اجر دیتے ہیں۔ اس پر مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، دکھ آتی ہے، حالات اس کے موافق نہیں ہوتے، یہ صبر کرتا ہے، اللہ اس پر اجر دیتے ہیں۔ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے کہ حالات موافق شکر کرتا ہے، اجر، نہیں موافق غم ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، صبر کرتا ہے، اجر، دونوں طرف اجر ملتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ کی پوری حیات طیبہ میں ہمیں ہر زندگی کے ہر پہلو کے آداب، سلیقے، طریقے ملتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چنانچہ ام منذر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی کی روایت ہے، یہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، تو گھر کے اندر کھجور کا درخت اور اس کے اوپر کھجوریں لگی ہوئی، اور کھجوریں پوری پکی ہوئی نہیں تھیں، کچی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کو کھانے لگے، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے بڑھے اور اس کو کھانے لگے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا علی جو مہ اے علی آپ نہ کھاؤ اس کو، آپ نہ کھاؤ اس کو، منع فرمایا۔ بیماری دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ذات نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اے علی یہ نہ کھاؤ، کیوں؟ آگے فرمایا اس لیے کہ تم ابھی تازہ تازہ بیماری سے اٹھے ہو اور تمہاری جسم کے اندر کمزوری نکاہت ہے، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے اس کو نہ کھاؤ۔ روایت کے الفاظ ہیں حضرت علی بیٹھ گئے، نبی علیہ السلام کھاتے رہے۔ ام منذر فرماتی ہیں کہ جب میں نے تھوڑی دیر کے بعد چکندر اور کچھ اور جو کی چیز بنی ہوئی تھی، میں نے وہ پیش کی نبی علیہ السلام کے گھر کے اندر بنی ہوئی تھی، اب پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھوں کو روکے رکھا، نہیں کھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی سے، اے علی اس کو کھاؤ، او فکولا کا، یہ تیرے لیے بہت بہتر ہے، یہ تیرے لیے بہت بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بیماری کے اندر، بیماری کے دنوں کے اندر دو آدب اور دو سلیقے ملتے ہیں، نمبر ایک علاج، نمبر دو پرہیز، دونوں سنت ہیں۔ بیماری کے عالم کے اندر علاج کرنا بھی سنت ہے، پرہیز کرنا بھی سنت ہے، لیکن یہ اتنا نازک مسئلہ تھا اس زمانے کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے ان کے اندر بہت ساری عادتیں، بہت ساری خصلتیں ایسی تھیں جو شریعت کے منافی تھیں، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی ان روحانی بیماریوں کا بھی علاج فرمایا اپنی سیرت کے ذریعے سے، اپنی احادیث کے ذریعے سے۔ وہ کیسے؟ کہ ان کے اندر یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ کائنات کے اندر کائنات کہتے ہیں ما سوا اللہ، اللہ کے علاوہ جو چیز ہے دنیا کے اندر، کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ خود ہو رہا ہے، اس کا کوئی خالق نہیں، اس کا کوئی مالک نہیں، اس کو کوئی چلانے والا نہیں، یہ ان کا ایک عقیدہ تھا۔ چنانچہ یہ بھی ان کا ایک عقیدہ تھا کہ بیماری بھی جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے نہیں آتی، یہ بندوں کو بندوں سے لگتی ہے۔ میں پوری بات کروں گا، پوری بات وضاحت سے، آخر تک آپ کو پوری توجہ کرنی پڑے گی کہ کیا ہے۔ اس زمانے کے اندر یہ بات تھی کہ خالق بیماری اللہ نہیں بھیجتا، مصیبت اللہ نہیں بھیجتا، تکلیف اللہ نہیں بھیجتا، یہ بندوں کی اپنی ایسی باتیں، اگرچہ قرآن پاک کی آیات بھی ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے فرما دیا، لا عدوى ولا سفر ولا طیرۃ ولا حامہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ بیماری متعدی نہیں ہوتی کہ ایک بیماری دوسرے کو لگ جائے، یہ نہیں ہوتی، یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہاں تک جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی تو ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی بات ارشاد فرما دی آپ نے، ہمارا تجربہ ہے، ہمارا تجربہ کیا ہے کہ تندرست اونٹ ہوں، صحیح سالم، کوئی بیماری نہیں ہے اونٹوں کے اندر، ایک بیمار اونٹ ان کے اندر چلا جائے سارے بیمار ہو جاتے ہیں، یہ ہمارا تجربہ ہے۔ میں نے بات پوری کہاں سے شروع کی
کہ اس معاشرے کے اندر یہ بات بڑی پختہ تھی، ان کے عقیدے کے اندر تھی کہ بیماری ایک دوسرے سے لگتی ہے، اللہ نہیں کہ بیماری ڈالتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سادہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے اس دیہاتی سے پوچھا کہ اس پہلے کو کہاں سے لگی؟ اس پہلے کو بھی تو لگی ہے نا، اس کو کہاں سے لگی؟ اس کو کہاں سے لگی؟ ظاہر ہے کہ بیماری دینے والا اللہ، بیماری بھیجنے والا اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتا اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بیماری ایسی پھیل جائے؟ اس کے حکم سے آتی ہے۔ اسی روایت کے اندر 3-4 چیزیں اور بیان فرمائیں۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے، ولا طیرۃ، یہ جو بدشگونی ہے یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے، آپ نے فرمایا یہ اس دور کی بات نہیں ہے، یہ اب تک مصیبت چلی آ رہی ہے، یہ اب تک ہمارے عقیدے کی بیماری چلی آ رہی ہے، اب تک۔ میں کیا عرض کروں، گھر سے نکلے کالی بلی آ جائے تو صبح صبح یہ چیز نظر آ گئی، اوئے ہوئے دن بڑا برا گزرے گا۔ یہاں تک سچی بات عرض کروں گا اپنے اسی معاشرے کی، یہاں تک ہمارا عقیدہ چلا گیا، ہم اس درجے یہاں تک پہنچ چکے ہیں، باوجود پڑھا لکھا ہونے کے، باوجود سب کچھ پڑھنے کے، یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ آج مائیں اپنی بیٹیوں کو اس گھر میں نہیں جانے دیتی، بن بیاہی بیٹی، کنواری بیٹی کو، جس عورت کے ہاں بیٹیاں پیدا ہو رہی ہوں۔ بیٹی کی مٹھائی آئی ہوئی اس بیٹی کو نہیں کھلائی جاتی جو ابھی تک شادی شدہ نہیں ہے، نہ کھانا نہ جانا، اس میں اس مٹھائی کے اندر کچھ نہیں ہے۔ نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو اتنا بھی بس سمجھ لیا انسان نے، اتنا بھی بس سمجھ لیا۔ یہ شگون صحابہ کے زمانے کے اندر بکری کی سری واقعہ موجود ہے۔ بکری کی سری کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی تھی اور ہمارے ہاں کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ کالے بکری کی سری کسی کی سین میں پڑی ہوتی ہے، اور صحابہ کے زمانے میں یہی سری کس کام میں آتی تھی کہ ایک صحابی کے گھر میں بکری کی سری آئی، وہ کہنے لگے کہ میں اس کو بناؤں گا کھاؤں گا، میرے سے زیادہ تو میرا ہمسایہ مستحق ہے۔ روایت کے اندر ہے یہی بکری کی سری 7 گھروں کا چکر کاٹ کے پھر اسی گھر میں پہنچی کہ میرے سے زیادہ اس کا یہ مستحق ہے، میرے سے زیادہ یہ مستحق ہے، میرے سے زیادہ یہ مستحق ہے، اسے کھا لینا چاہیے، میری خیر ہے۔ صحابہ کے زمانے میں تو سری اس کام کے لیے استعمال ہوتی تھی، ہمارے ہاں پتہ نہیں کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اگلا حرف کیا فرمایا، اگلا لفظ ولا ہامہ، اردو میں بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، ایک پرندہ جسے کہتے ہیں الو، وہ کسی گھر کے بیٹھ جاتا تھا تو وہ کہتے تھے اب یہ گھر برباد ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ بھی کوئی چیز نہیں۔ محرم کے بعد مہینہ آتا ہے سفر کا، ولا سفرا، اس کو بھی منحوس سمجھتے تھے اس دور کے اندر، جاہلیت کے دور کے اندر، تو آپ نے اس کی بھی تردید فرما دی کہ یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے اندر بھی نحوست نہیں ہے۔ یعنی اس پوزیشن میں جا کر، یعنی ساری بات پیچھے یہ چل رہی تھی، ان کے عقائد میں یہ بات تھی، نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرما دی۔ اسی روایت کے آخری حصے کو پڑھیے گا، بڑی بات واضح ہو جاتی ہے عقیدے کی اصلاح کرنے کے بعد کہ دیکھو ایسی بات نہیں ہے، اللہ کی ذات سب کچھ کرتی ہے۔ اس کے بعد وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا فرما رہے ہیں، فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جذام ایک بیماری تھی جس کی وجہ سے جسم گل جاتا تھا، جسم گلنا شروع ہو جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔ جذام والے شخص جس کو یہ بیماری لگ جائے، اس سے تم اس طرح بھاگو کہ جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو۔
اسی روایت کے پہلے میں فرمایا بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک دوسرے کو نہیں لگتی. تو معنی کیا نکلا؟ پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ ان لوگوں کے عقیدے کو درست کیا ہے، اور دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ ظاہری حقیقت پہ مبنی ہے کہ دیکھو بعض بیماریاں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کو لگ بھی جایا کرتی ہیں، جبکہ خالق ان بیماریوں کا اللہ ہے، اللہ کے حکم سے ہی آئی ہے، لیکن بعض بیماریاں ایسی ہیں جن سے بچنا چاہیے. اور اسی ایک بیماری کے بارے میں 4 روایات ملتی ہیں حدیث کے اندر، اور بھی ہوں گی لیکن جہاں تک میری بساط میں ہو سکا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو یہ فرمایا کہ ایسے بندے سے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو، اور یہاں تک ہے کہ بنو ثقیف کا ایک وفد آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں اور آ کر اسلام قبول کرتے تھے اور بیعت کرتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وعدہ لیتے تھے، جیسے قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے. تو بنو ثقیف کا ایک بندہ، اس پورے وفد کے اندر ایک بندہ ایسا تھا جس کو یہ والی بیماری تھی، جذام، کہ جسم گل جاتا ہے اور اس طرح کی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاما، وہیں دور ٹھہرے رہو، بایعناکا، تیرے سے میں نے بیعت کر لی ہے، مجھے مصافحہ نہ کرنا. سنن ابن ماجہ 6 کی روایت ہے. آپ نے فرمایا وہیں ٹھہرے رہو، میرے پاس نہ آنا. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں. بعض دفعہ شریعت کی پوری بات سامنے نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ بڑے عجیب سی طرز میں جا کر کہہ دیتے ہیں نہیں جی کچھ نہیں ہے اس میں، جی نہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر بہت بڑا طبیب تھا ایک، حارث ابن مقدہ. اس کو وہ آیا حضرت عمر کی خدمت میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ مجھے نا طب کا خلاصہ بتاؤ، طب کا خلاصہ، نچوڑ. وہ کرنے لگے پرہیز. طب کا خلاصہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے اس طبیب سے پوچھا تو کہنے لگا طب کا خلاصہ ایک کیا کہ پرہیز کیا کرو. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا. اور پھر اگلی بات، یہاں تک فرمایا اس بیماری کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس بیمار کو دیکھا بھی نہ کرو. اس بیمار، یہ تو ابھی ہمارے ہاں لیبارٹری کا اور یہ سارے کے سارے جراثیم ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں اب کی ایجاد ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس زمانے میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں؟ اس بندے سے ہاتھ نہیں ملایا، آپ نے فرمایا اس سے بھاگو. تیسری بات کیا فرمائی؟ آپ نے فرمایا اسے دیکھو بھی نہیں. چوتھی بات، چوتھی حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جذام، ایسا بندہ جس کو یہ والی بیماری ہے، آپ نے فرمایا تقریباً 1 نیزے کے فاصلے یا 2 نیزے کے فاصلے پر کھڑے ہو کر اس سے بات کرو. وہ بولے گا، آپ بھی بولو گے. 1 نیزے کا فاصلہ ہو یا 2 نیزے کا فاصلہ ہو، اتنے فاصلے میں جا کر اس سے بات کرو. کیا معلوم ہوا؟ معلوم ان تمام باتوں کے خلاصہ یہی معلوم ہوا کہ دیکھو بیماری کا پیدا کرنے والا اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے پرہیز کرنا ہے، جس کے لیے پرہیز ہے. اور یہ پرہیز توکل کے منافی نہیں ہے، یہ پرہیز توکل کے لیے منافع نہیں ہے. اور ان بیماریوں کے اندر جہاں جیسے کہ اب ہمارے ہاں ایک وائرس جو کہ کہا جا رہا ہے، اس میں یہی گزارش کروں گا کہ بیماری، یہ علماء نے ایک جملہ لکھا ہے کہ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ کی ایک نعمت ہے. اگر بیماری ایسے بندے پر آئے جو گناہ گار ہے، بیماری ایسے بندے پر آئے جو گناہ گار ہے، تو اس کے لیے سورہ زخرف کی ایک آیت، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر ہم چھوٹی سی تکلیف دیں گے اس بندے کو، ضرور بھی ضرور دیں گے، چکھائیں گے مسئلہ تکلیف کا اس بڑے عذاب سے بچانے کے لیے. تو بعض دفعہ گناہ گار آدمی پر جو مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، وہ اس لیے آتی ہے کہ یہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کے لیے اللہ کی طرف رجوع کر لے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دے. اور جو نیک بندوں پر آتی ہے،
نیک بندوں کا میں کیا عرض کروں. حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، کتنی بڑی بیماری آئی اللہ کی، کتنی بڑی. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ. کہ حضرت ایوب علیہ السلام کیا کہنے لگے، یا اللہ اتنی سخت تکلیف آ گئی، مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو ہی اس کو دور کرنے والا ہے. یعنی سب سے زیادہ ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا ہے، میرے اوپر رحم فرما. اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے قبول کی، فکشفنا، اور ہم نے اس کو تکلیف کو دور کر دیا. اور کیا اعزاز کیا بخشا. اللہ فرماتے ہیں ایوب علیہ السلام انا وجدناہ صابرا، ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صابر پایا. انا وجدناہ صابرا نعم العبد، میرے بندوں میں بڑا ہی اچھا بندہ تھا جس نے میری بھیجی ہوئی تکلیف پر، میری بھیجی ہوئی آزمائش پر پورا اترا. نعم العبد. ایک تو یہ سلیقہ سکھلایا کہ بیماری جب آئے گی تو اس کے اندر دو حیثیتیں ہیں، یا تو اسے اللہ رب العزت درجات کو بلند کریں گے، یا یہ ہے کہ اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کریں گے. اس لیے اس درجے کا نہیں گھبرانا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. علاج بھی کرنا سنت، پرہیز کرنا بھی سنت، اور اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر صبر کرتے ہوئے اللہ سے اجر کی امید بھی رکھنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی چیزیں بتلائی جائیں صفائی کے اعتبار سے، اس کو کیسی خوبصورت زندگی ہے کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، 5 وقت وہ اپنے کتنے اعضاء کو دھوتا ہے، کتنے اعضاء کو دھوتا ہے. ویسے روٹین کے اندر اتنے بندہ نہیں دھو سکتا جتنا 5 وقت کا پکا نمازی 5 وقت وضو کرے گا، کتنے اعضاء کو دھوئے گا. اور سنت کے مطابق وضو کرے تو کتنی چیزوں کے اندر اہتمام کرے گا. تو صفائی تو ایک مسلمان کے لیے کیسی بنا دی اور آسان کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مواقع کی سکھلائی ہیں، ان دعاؤں کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے. کیسی خوبصورت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب تو خیر اب بھی اللہ کرے ہمارے پوری کی پوری امت مسلمہ وہ لوگ ان سے فائدہ اٹھا لیں، کتنی اچھی بات ہے. جبکہ آپ کی زندگی کا معمول تھا، آپ صبح بھی 3 مرتبہ یہ دعا مانگتے تھے، شام میں بھی مانگتے تھے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. اے اللہ میرے پورے بدن کو عافیت عطا فرما، اے اللہ میری سننے کو عافیت عطا فرما، اے اللہ میرے دیکھنے کو عافیت عطا فرما، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کا معمول ہے. اور ایسا خوبصورت دین ہے کہ آپ نے فرمایا اگر کسی کو کوئی ایسی بیماری لگی ہوئی ہو، اس کو دیکھ کر دل کے اندر پڑھ لیا کرو ایک دعا، الحمدللہ الذی عافانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے عافیت عطا فرمائی، مما ابتلاک بہ، جس کے اندر اس کو مبتلا کر دیا. اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ اس کو بیماری لگی مجھے نہیں لگی، تو یہ اس ذات کا فضل ہے نا، تو اس پہ شکر ادا کیا. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. یہ دعا اس کو یاد کر لیا جائے. اسی طرح اور بہت ساری دعائیں ملتی ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر مانگی ہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو، جہاں کہیں بھی یہ بیماری پھیل چکی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت نصیب فرمائے، پرہیز کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.